کتاباں کی دس زکات دا پچھلی واری تسی سن چکے جی ایت نے دسیا اسلامی حکومت اسی انہوں ویکھنا یہ کوئی نہیں کہ افریقہ فتح ہو گیا ہندوستان فتح ہو گیا اتنے دا مال آ گیا کچھ نہیں مسلمان دی نگاہ دی رائی بھی قدر نہیں بلکہ ڈاکہ جب تک وہ اپنے ملک کے اندر اسلام نہیں چلاؤں انہوں چر انہوں جنگا کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ نیرا جہاد ہو سکتا کافر بھی جڑے لڑتے وہ جہاد ہی ہے کوشش ہے جہاد فی سبیل اللہ کہ صرف اس خاطر جھنڈا چکنا کہ اللہ کا دین غالب آ جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب پوچھا ایک بندہ اس لیے جانا اپنی بہادری وکھاؤ لی ہے مسلمانوں کی فوج چ ایک جانا کہ میں مال غنیمت لواں ایک جانا کہ میں اپنی قوم کی حمایت لی جاواں فرمایا تو کوئی بھی جہاد فی سبیل اللہ دی جہاد فی سبیل اللہ دا تکون کلمۃ اللہ علیہ جہاں کوئی مقصد نہیں آتا جان دینی تو اللہ کا دین جڑا وہ بول بالا کرنا. یہ تو بڑا کوڑا کوٹیا ایک کھیل ہے کہ ہمیں دنیا کو مار دے پھرو اسلام چلاؤنا اسلام کا تھی ویکیا بے زکات کا پچھلی واری سن چکے ہو پچھلے خطبے سن بے حضرت علی رضی اللہ جب سنیا بے حضرت عثمان رضی اللہ گورنر جڑے حاکم ہیں وہ زکات نہیں صحیح وصول کرتے جڑا نبی پاک نے کیا تو ود کٹ نہیں دے جنہاں مالاں تے نہیں لائی وہ بھی لائی لٹ مچ گئی. تو انہوں نے اپنے بیٹے نو محمد بن حنفیہ نے کیا بخاری شریف ابواب الخمس تو پڑھ کہ بیٹا کتاب پئی ہے رسول اللہ دی حضور نے لکھوائی ہے کہ زکات ایس مال پہ تو اینی ہے یہ عثمان کو لے جا رہا ہوں کہ مر سا تک کہ اپنے وہ جڑے نا زکات لین والے انہوں حکم دے وے کہ جویں نبی پاک کہہ گئے اُنہاں لین ہٹ جانے لٹ بچاؤ تو محمد بن حنفیہ کہیں ہے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے برا کیا حضرت علی کا بیٹا ہی ہے دوسری بیوی نہ کہ یار ہٹ جاؤ نہ کہو برا وہ کہنے کہ تیرا باپ نہیں سی برا کہندا انہوں نے کہا توبہ تو میرے باپ کبھی نہیں برا کیا ہاں ایک دن ایسا سی جے برا کہندا تو حق بنتا سی مگر اس دن بھی میرے باپ نے برا نہیں کیا. دسیا پھر حق یہ سی جدوں حضور کی کتاب دتی میں حضرت عثمان کو لے گیا کہ ابا جی نے آخیا رسول اللہ کی کتاب بھی زکات دی یہ حکم ہے زکات دے جڑے حضور نے دسے تے اپنے حاکماں کہے دے مطابق لائے تے حضرت عثمان نے ہاتھ بھی نہ لایا آخیا اگنے ہاں نہ لے جاؤ اس کتاب میرے تو پڑھ آندا ادوں جدوں میں ابا جی نو آ کے دتی نا تو آخیا حشر ہویا کتاب دا انہوں نے آخیا بیٹا زاہ موت ہے جتوں لئی ہے اتنے حضور کی کتاب رکھ آندا اس دن حق بنتا سی بھی حضرت عثمان نو گالاں کڈے مگر میرے پیو نے اس دن بھی درگزر کر اس نے برا کی کہنا اس درگزر کر گیا بھئی یار رسول اللہ کی کتاب کا بھی نہیں کیتا اپنے حاکموں نے یہ نہیں کیا کہ ہاں بھائی جو حضور دے حکم ہے وہ چلو یہ کہہ کے انہوں پڑھا لے جاؤ میرے کو. اور دوسرا نماز دا جو حشر جدا آیا اسلام نو معیار بناؤ اسی کوئی نہیں جانتے درداری کون ہے شریف کون ہے فلانا ساری نگاہ صرف اللہ اور رسول اے اسلام لے آؤ جے مسلمان مرنا تے توحید تے ہو جاؤ کہ اللہ نو راضی کرنا. جدوں بندہ سامنے آوے نہ اسی یہ وہنے بے رشتہ دار ہے نہ وہنے بے مالدار ہے نہ وہنے سارے کام تھانے چ کراؤ گا اگر یہ شاید تھی ویکھ کے انہوں اپنا نمائندہ بنا سب مشرک تھی بندے کی پوجا کر رہے خدا دیکھو کہ ملک کی امانت دین لگے انہوں لوگوں دیا تیاں بیٹیاں دے حوالے ہو جانیاں مال حوالے ہو جانے اگر یہ ڈاکو ہویا اور ڈاکو نے پالیا ہوا کسی کی تیاں چک لین گے کسی کا مال لٹ لین گے گناہ سارا سارے کھاتے جاؤنا اللہ نے سانوں بچ گرنا کہ تسی یہ بنایا سی یہ سوچ کے اس وقت رائے دیو ووٹ دیو بیعت کرو جی تھی اندھا تم کر دے ظلم ہے. اسلام صرف یہ ہے کہ بھئی یہ زکات قائم کردہ زکات صرف 2.5% دے دیو زکات ہے کہ ملک کے اندر کوئی غریب مرنا نہیں چاہیے بھوکا زکات نہ کم بنتا تد ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں دیکھا کہ اگر زکات نہ کم نہیں بنتا سارا مال لوگوں کا ضبط کر لینا اور برابر تقسیم کر دینا گاں پھر لوگ اپنا کما لیں. ہوں بھی حکومت اسلامی اگر ہوئے اور ایمان دے ڈاکو نہ آن تے قرضہ نہیں ملک دا رہندا پہلاں تے اپنے لچ بند کرنا اینا کروڑا ارباں اتنے ڈالر جمع کرایا ملک چ لیاؤ جے نہ ہی لتھے قرضہ تو بالکل ملک جڑا نا وہ حال مندا ہوئے قوم نو کہن تے مسلمانوں یار دے دیو سب کچھ کھلے لفظ قرآن دا جو وادو ہے نا روٹی ٹک تو دے دیو ملک نو بچائیے پھر حق بنتا بالکل جی نہ اسی آپ چوڑیاں پر گئے کہ دے دو جدو کھائی پی جاندے لٹی جاندے سانو آکھن تو ٹیکس دیو بے ایمان دین یہ آندا کہ زکات دیو زکات دا مطلب ہر آدمی نو پیراں تے کھڑا کر جس طرح بھی ہوندا. نماز دا حال نماز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے جو حشر ہونا شروع ہے کہ کتے دے شراب پی کے کوئی نماز پڑھاوے صحیح مسلم اور دنیا کتے وقتوں بے وقت اے ہن جڑی قیامت آئی ہے ہن جمعے تو پہلا مسئلہ ہوندا بھی کئی مسئلہ سارے دیوبندی بریلوی پڑھا عصر دی نماز ہن 4:45 پڑھ دی اور 4:45 تو بعد مگر تک کہڑا وقت باقی سورج ڈبن سے آیا تسی کہڑے وقت نماز پڑھ دی کہڑے دین نے ہو جی نماز دسی مگر اندھیر ہو گیا اور اندھیرے شروع چ مچ گیا بالکل نہ کام ادو ہی خراب ہے. میں حدیث پڑھنا تاریخ نہیں پڑھتا حدیث پڑھنا کہ لوگ کس طرح تڑ ملا رہے سی
جہے نماز دے دیوانے سے انہوں دی جان تے بنی ہوندی سی بھی وقت ہوئے تے نماز پڑھنی. اللہ دے رسول نے انہوں نے اس طرح کر دیتا سی. اے جڑا حال ہوں ساڈا میں اس تے امام جعفر صادق علیہ السلام دا پڑھا کہ انہوں دی بیوی ام حمیدہ کول شاگرد آیا امام صاحب دا, امام فوت ہو گئے تو ام حمیدہ نے آکھیا بیٹا کاش تو اس وقت کول ہوندا جدوں امام جعفر صادق نے دنیا چھڈی ہے. تو انہیں آکھیا اماں جی کی گل ہوئی اس وقت؟ انہوں نے آکھیا اس امام جعفر صادق نے فرمایا سی من استخف بالصلاۃ لم تنل شفاعتنا, کہ جنہیں نماز چھڈنی تے کجا رہی نا اینوں ایک معمولی جہا کم سمجھے نا کر لیں گے جدوں ہویا انہوں بھی دن قیامت دے ساڈی اہل بیت دی شفاعت نصیب نہیں ہوتی. اور نماز سے جان ہے مسلمان دی, جدوں وقت آ جائے بے چین ہوئے. اور تدے اللہ دے رسول نے فرمایا 7 ٹولے ایسے جنہوں نے اللہ نے اپنے عرش دے تھلے سائے دے جگہ دینی جدوں کتے سایہ نہیں. قیامت دا دن 50,000 سال دا لمبا, آسمان جڑا وہ بھی اگ بنیا ہوا, سورج میل تے آیا اور زمین جڑی تپی ہوئی, اسے سائے نوں جدوں دنیا ترسجی پجدی ہے دانیاں 7 ٹولے جنہاں تے ایک فرمایا رجل معلق قلبہ بالمساجد, ایسے بندے جنہاں دا دل مسجد لٹکدا رہندا, وہ نماز پڑھ کے جاندے نا دھیان انہاں دا اوتھے, اور طوطے دی جان پنجرے ہر وقت مسجد جان وقت ہونے والا. ایسی حضور نے شوق پیدا کیتا. مگر جو حال ہے ہونا شروع ہو گیا کہ نماز بے وقت ہونی شروع ہوئی, لیٹ ہونی شروع ہو گئی, وہ سواد کٹنا شروع ہو گیا, دین تے خامی ہونی شروع ہو گئی. بے نماز تے پڑھنی پینی ہے انہوں گورنر, کیونکہ نشانی سے بے نماز چھڈی ادوں سے مسلمان ہی رہنے. ماڑی چنگی پڑھ دے مگر بے وقت پڑھ دے, کٹ وڈ کے پڑھ دے, بے سوادی پڑھ دے. اے ہن حدیث ہے با ما یفعل ظالم یحضر امام اللہ, کہ قبیلے دا امام نہ آوے جدی ڈیوٹی ہے وہ نہ آوے, اسے لوگ کی کر. مسند احمد اور میرے سامنے ایسے الفت الربانی کی 5ویں جلد ہے پر یہ 262 صفحہ. ان الولید ابن عقبہ اخر الصلاۃ مرات, وہی حضرت عثمان رضی اللہ رضائی پائی ماں سکا پائی باپ جدا سی, شراب پین والا, نماز شراب پڑھ کے انگا ہور پڑھنی جے پھر گواہیاں ہوئیاں. ایک دن نماز نوں لیٹ کر دیتا باپ, سستیاں ہونیاں شروع ہو گئی. کام گورنر دا سی نہیں آیا لیٹ. فقام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ہن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا بندہ آج کہہ رہے حدیث اس پاروں کئی ایسے کم بخت جا کہ چونکہ وہ رفع دین دے قائل نہیں, صحابہ سے ایک پکا جڑا ہوندا سی نہیں رفع دین نہیں کرنا چاہیے, باقی جڑے سے وہ کر دے بھی چھڈ دے, یہ تو نہ ہی آئی. چلے حنفی لوگ یہ پیچھے لگے. اینوں کہندے جی عبداللہ بن مسعود جن تے لتاں چھوٹیاں چھوٹیاں سی, انہوں تے دسیا ہی نہیں بھی حضور کی کردے سی. توبہ توبہ توبہ, اللہ دے پیغمبر آکھیا قرآن 4 بندیاں کو سکھو. رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کے گیا کہ قرآن سیکھنا دے تے 4 بندے ہے, من سر یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن رواه الشیخان والامام احمد وغیرہ. وہ تواڈے حق چ نہیں ہو تو چلو سارے کو ہور صحابہ دی روایتاں ہے, مگر اسی ابن مسعود دے ویر پہ جانا ایڈے وڈے بندے دی مٹی پلیت کرنی. بجلی حضور نے آخیا جڑا اس طرح قرآن پڑھنا چاہتا ترو تازہ جویں آسمان تو اتریا تو ابن مسعود دی طرح پڑھے جو ہے قرات سکھاؤں اس. 4 بندیاں کو آخیا میرے تو بعد قرآن سیکھ لو. انہوں نے عبداللہ ہن حضرت عبداللہ بن مسعود جی اتنے کوفے سی, انہوں نے جدو حال ویکھیا بے نماز لیٹ ہوندی جاندی ہے, گورنر صاحب آؤندے کوئی نہیں, یہ نماز ہے جڑی حضور علیہ السلام دے اے حضرت عثمان دے زمانے جی جڑا اقام الصلاۃ سی نماز ٹھیک ادا کے سستیاں ہونیاں شروع ہو گئی. حضرت ابن مسعود اٹھے فصوب بالصلاۃ, انہوں نے تکبیر کہتی, فصلی بالناس, اور تکبیر کہہ کے انہوں نے نماز کرا دی. فارسل الیہ الولید ما حمل کلام سنات, جب انہوں پتہ لگا گورنر صاحب نو تے انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نو پیغام بھیجیا بھی یہ کام تو کوئی کیتا, یہ جڑی حرکت تو کیتی ہے کہ میرے بغیر ہی تو تکبیر کہہ کے جماعت کراتی ہے, کس طرح ضرورت ہوئی تین؟ آجا کا میرا امیر المومن امر فیما فعلت ابتدات, امیر المومن عثمان رضی اللہ کوئی تینوں یہ بارے حکم آیا, انہوں نے تینوں اجازت دیتی ہے, یہ تو یہ بدعت ہی کر لی کہ حاکم تو بغیر آپ نماز. قال لم یاتنی امر من امیر المومنین ولا مبتدع, انہوں نے آخیا نہ میں بدعت کڈی ہے تے نہ امیر المومنین دا کوئی حکم آیا. ولکن اب اللہ عز وجل ورسولہ ان ننتظرک بصلاتنا وانت فی حاجتک, مگر اللہ رسول جڑے اس گل پسند نہیں کرتے کہ توں اپنے کماں 'چ لگا رہے تو اسی اپنی نمازاں تینوں اڑیکتے رہیے. اس تو تیرے امیر المومنین کی پوچھنا سی, میں تیرے کو کی اجازت لینی سی؟ اللہ رسول آندے وقت سر نماز پڑھو, اس تو میں نماز پڑھتی. اتنے پھر لکھ دے اگر کوئی کہے
فین کی لین الولید کانا صحابین اذن والحق بالامامت لانه کانا والین کہ ولید بھی جڑا یار جداں دا مرضی یا شراب پیندا سی جو مرضی ہےگا تے صحابی سی نا ہیں یہ زیادہ حق بنتا سی گورنر بھی سی صحابی سی یہ امامت کراؤندا والی سی کل امام عبد الرحمن بنا دے دنیا چ حق والا مر نہیں گئے میرے پیش رو ہے گئے جڑے میرے تو پہلاں دین دس گئے تے مینوں رب توفیق دی میں پڑھاں تے ہن سارے ادارے منتے بھی واقعی وہ کتاباں دا کیڑا اج ہی لڑکیاں دسیا ہونا استاد نے آخیا یہ کوئی شک نہیں بس کتاب بہت ہے اور وہ رسیا انہیں ہر شے نوں ڈھونڈیا اسی بھائی اپنی کتاباں پھسے ہیں اسی کی ڈھونڈنا اعتراف کیتا ہے مگر حق نہیں مننا جواب کی دیں امام عبد الرحمن بنا کتنے ابن مسعود اور کتنے ولید صحابی ہے تو صحابی برابر ہے کوئی فرماؤں سن لو اما کون صحابین ففرق شاسن بین من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبا فی اللہ ورسولہ ورغبتا فی اعلاء کلمۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ وروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین من صاحب خوف من القتل آندا ہے اس صحابی جن نے اللہ رسول دی محبت پروں کلمہ پڑھیا اللہ دے دین دا جھنڈا بلند کر لی اسلام تے آیا اور رسول اللہ دیاں حدیثاں نے دنیا نوں پھیلائیاں اور اللہ دے رستے جہاد کیتے وہ صحابی کجا ابن مسعود اور وہ صحابی کجا جڑا قتل ہون دے ڈر تو اسلام تے وڑ گیا کہ اس قتل دا حسی صلح جیسے مکہ فتح آیا سارے قتل ہی کھڑے آندا ہے جنہاں نے قتل تو ڈرنا کلمہ پڑھا ہے صحابی انہاں دے برابر ہے کوئی خیال کریا کرو اے سمجھو 263 صفحے تو میں تواڈے سامنے اینوں پڑھیا لما کون حق بالامامہ فهذا اذا لم يترتب على تاخير فات مسئلہ كخروج وقت الفضیلہ اور تاخیر المسلین عن مسالم تے جڑا تسی آندے بھی نہیں ہو چونکہ گورنر سی حق تے اودا ہی سی بندا وہ آندے بھائی اس وقت تک کیا جب تک کوئی ہور چیز جڑی انہوں نقصان نہ پہنچی جدوں نماز وقت تے پڑھنی افضل وقت ہودا وہ تباہ ہو رہا سی تو اینوں گورنر دی نوں ویندے رہندے وہ دین دا ایک دوسرا کام جڑا وہ تباہ ہوندا پیا سی وقت فضیلت ضائع ہو رہا سی اور تاخیر المسلمین من یا مسلمان جڑے اندر کام اٹکے ہے لوگوں نے جا کے آپ اپنے کمی لگنا تے آਉਂدا کوئی نہیں یہاں دی خاطر رکدا رہا یہ حدیث پاک بھی تواڈے سامنے پڑھی کہ یہو جہ کام جڑے شروع ہو گئے نماز سستیاں ہونیاں شروع ہو گئیاں اور آخر جتھے نوبت پہنچی وہ صحیح بخاری باب تذیہ صلاۃ پڑھنا کہ حضرت انس پھر جو چند سال بعد ہی ولید دے زمانے حجاج دے ستائے حجاج ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ تے انہوں نے مضمون لکھے جن اللہ دے رسول نے آخیا مبیر ہے ظالم ہے مشہور اور تو حدیث لینی اور مارا کیا بالکل نہ جائز ہے ظالم تو وہ یار حدیثاں نے رحمۃ اللہ علیہ بنایا اور میں بالکل مکے اور مدینے رستے جدے دیکھا کہ بہت بڑا ایک مدرسہ بنایا تے لکھا مکتب اور حجاج ابن یوسف سیکٹری کدھر نہیں جا رہا ہے خدا دا پیغمبر انہوں مبیر آندا کہ وہ ڈاکو ہوگا اور یہ رحمت اللہ علیہ بنا پھر اور ساری اندر اتارنا چاہتے اسی یہاں دیا گلاں سن کے یزیدیاں وال ہو جائیے اور اہل بیت نوں چھڈ دئیے بالکل ظالم کٹھے ہوئے تو سستیاں نوبت کی پہنچی اے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم اس چ پڑھنا حضرت عثمان دے زمانے ذخیرے ہو گیا لوگ کے نماز پڑھنی پی گئی مسلمانوں خدا دا نام منو جڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی کہ اسلامی حکومت ہو جڑی نماز دا صحیح انتظام کرے اور زکوٰۃ دے زکوٰۃ بھی برباد اور نماز بھی برباد اے حضرت حذیفہ فرماؤندے کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے باب پڑھ دینا میں صحیح مسلم دا باب ہے باب جواز الاستسرار بالایمان للخائف کہ جدوں بندے نو خطرہ محسوس ہوئے نا کہ حکومت میں یارہ میں کسی مارے کٹے نا تو پھر ایمان چھپا لینا جائز ہے لوگ کے بھی اپنا وقت کر لینا چاہیے اے باب ہے صحیح مسلم حالات بن جاندے ایسے ہونی کوئی آ جائے سارے دوالے ہو جائے چنگ جنا مولوی صاحب ابھی بھی منترلا کر لینا جان شروع ہوئے ایڈے ایمان سارے کتنے بلال کی طرح بھی آ کے کولے اندر لٹا دے اس تو باب بدلا کہ ایمان نو چھپا لینا جائز ہے جے خطرہ ہو جائے تو حضرت حذیفہ فرماؤں دے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال احسولی کم یلفظ الاسلام ایک وقت ہویا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے سانو کیا بے گنتی کرو رجسٹر بناؤ کہ کنے لوگوں نے کلمہ پڑھیا تعداد دس پڑھا لگے اسلام فقال قلنا یا رسول اللہ تخاف علینا ونحن ما بین ستے میں الی سبع میں اساں آخیا یا رسول اللہ تسی ساڈے بارے ڈر دے جی سارا کوئی نقصان کر لوں گا حالانکہ اسی 600 دے 700 دے درمیان ہے 600 تو زیادہ 700 تو تھوڑا اینے ایک مسلمان قال انکم لا تدرون لعلکم ان تبتلوا اللہ دے پیغمبر نو بہت کچھ رب نے دسیا فرمایا کیوں رونا ہے بھی 600-700 ہو گئے ہاں تانوں نہیں پتا ایک وقت امتحان دا آ جانا تواڈے بڑا اوکھا وقت آ جانا قال فابتلینا حضرت حذیفہ فرماؤندے اے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بعد صرف 40 دن زندہ رہے تو پھر فوت ہو گئے مدائن دے گورنر
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਲਮ ਲੋਕ حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ کہ حضور دے بہت رازاں دا جان والا انہیں آخیا پت میں جا رہا پھر رولا پی گیا بہت میرے بعد علی دا ساتھ نہ چھڈیو علی حق تے ہونا جدھر بھی ہویا جے انہوں تھی چھڈ دیتا تھی گمراہ ہونا اے کہہ کے فوت ہو گیا۔ تو حضرت حذیفہ فرماؤں دے فب ترینا باقی جی حضور نے کیا یار امتحان آ گیا حتیٰ جعل الرجل منا لا یصلی اللہ سرا حتیٰ کہ سر چوں پھر لوگوں ہر ایک نوں نماز ہی چھپ کے پڑھنی پے گی۔ یہ شرح ہوں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فضل المرم اور تسی دیوبندی جے تسی یار تہاڈا وڈا کوئی نہیں تہاڈے کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی اور کیوں کتاباں نہیں کرتے تسی اپنی مرضیاں کیوں کرتے جی حکیم فیض عالم اور جاہلاں دے پیچھے لگتے جی حدیث کی کتاباں گم ہو گئی۔ تو امام لکھتے ہیں کہ کتوں کی گل ہے جی حضرت حذیفہ فرماتے چھپ کے ھذا قول حذیفہ رضی اللہ عنہ ویشبہ ان یکون اشارہ بذالک الی ما وقع فی اواخر خلافت عثمان رضی اللہ عنہ من ولایت بعض امراء الکوفہ کالولید بن عقبہ آندے معلوم ہوندا کہ جڑا حضرت حذیفہ نے دسیا نا بھی واقعی حضور دی گل سچی ہوگی ساڈے تے پھر ایسا امتحان آ گیا اسی نماز بھی چھپ کے پھر پڑھن لگ پے وقت سر جماعت نوں ڈگ جی وقت نکلدا سامنے پڑھیے ان مار دیں گے تسی حکومت دے باغی اس تو پھر لوگ کے اسی اپنے گھراں وقت سے آندے حضرت عثمان دے آخری زمانے دی گل ہے جدوں کہ کوفے کے گورنر بن گئے عقبہ بن ولید ورگے ہے سو کان یؤخر الصلاۃ اور آج قیم لا وجہ جدوں کہ وہ یا نماز لیٹ پڑھدا یا بے ٹنگے طریقے نہ رکوع ٹھیک نہ سجدہ ٹھیک اے پھر صحابہ کرام بری وکان بعض الورین یصلی وحدہ سر اے پھر رسول پاک کی نسخہ دس گیا کہ جدوں اِداں دے حاکم ہونے وہ بھی بے شمار حدیثاں کہ اِداں دے آنے دے وقتوں بے وقت پڑھنیاں بے ٹنگیاں پڑھنیاں یہ دیوانیاں نے آکھیا بھی ساڈیاں نمازاں دا حضور کی بنوں گا پھر اسی تے عاشق ہیں نمازاں دے فرمایا اپنے گھر چ پڑھ لیا کریو تے مڑ کے جا کے انہاں پیچھے بھی نامراداں دے پڑھ لیو کتے تانوں کسے مصیبت چ نہ پا دے ایک نفل ہو جایا کرو گی ایک فرض ہو جایا کرو اپنا وقت کڈے اے کہہ دیتا ایک وقت سر پڑھ لیو دوجی پہ فرمایا پرہیزگار لوگ اس ویلے جڑے سی کلیاں پڑھ لیندے سی ثم یصلی معه خشیۃ من وقوع الفتن تے پھر مڑ کے جا کے انہاں پیچھے بھی پڑھ لیندے سی تاکہ کوئی خرابی نہ ہوے ایویں سر تے کوئی کیس نہ بنا لین کہ حکومت کے خلاف اے سمجھو 291 صفحے سے پہلی جلد تو پڑھے قیامت نوں پہچانو قیامت نوں کہ حسین میدان سے ایک پاگل اور 58 سال دا بڈھا تے داڑھی مہندی نہ لگی اس بڑھاپے جنون ہویا سی مرد جانا اور اپنی بچیاں اور بیٹیاں تے چھوٹے بچیاں نوں نال لے کے میدان سے نکلدا کہڑا لشکر سی جڑا لے کے میدان سے گیا مگر حال انہیں ویکھیا کہ ہوندے یار نوبت تک لگ پہنچی کہ نماز ہی لوگوں لوگ کے پڑھنی پی گئی زکات جڑی وہ بھی تو مچ گیا اور دین اسلام دیا بربادیاں شروع ہو گئی